اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کہ الحمدللہ شکر گزاری کے لمحات ہیں کہ سیشن ہمارا جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہے کہ اس نے یہاں تک جو ہے وہ ہمیں پہنچایا، اور اس طرح سے جو ہے وہ بیچ میں کچھ مصیبتیں بھی آئیں، مشکلات بھی آئیں، لیکن پھر بھی جو ہے الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ سیشن کمپلیٹ ہوا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کا جو ہے وہ شکر ہے کہ سیشن جو ہے وہ خیر و عافیت سے مکمل ہوا، اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ جو آتے رہے۔ کچھ میرا بھی جو ظاہر ہے کہ سر کی بھی طبیعت خراب ہوئی ہے، تو الحمدللہ جی مکمل ہو رہا ہے، اور کچھ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بہت زیادہ نہیں ہو سکیں کیونکہ سلیبس کافی زیادہ تھا، تو پڑھانے کی طرف ہی زیادہ فوکس رہا ہے، کیونکہ اینڈ پہ سلیبس کے ٹاپکس بہت زیادہ باقی تھے، تو وہ بھی آپ کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے بوریت فیل ہوئی ہو، تو اس کے لیے بھی معذرت کہ پڑھانا ہی پڑھانا رہا ہے، کچھ زیادہ جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہو سکی۔ تو آج بھی کیونکہ لاسٹ ڈے ہے، تو ایک تو ہم نے جو ہے وہ کل کا جو ٹاپک شروع کیا ہوا ہے وہ کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم نے 8 ٹاپک آج پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ سارے چھوٹے چھوٹے ہیں، 5-5 منٹ کے، ٹھیک ہے، 5-5 منٹ کے، ان کے 40 منٹ میں کمپلیٹ ہو جانے انشاءاللہ۔ تو یہ صرف ڈرانے کے لیے تھا، باقی چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں وہ اکثر آپ کو جو ہے وہ پتہ ہی ہوں گے، کیونکہ منصوبات ہیں وہ ہم نے مکمل کرنے ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلے تو ہم کل والے ٹاپک کو ہی آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس کا آدھا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مجہول فعل ہوتا ہے جس میں فاعل ذکر نہ کیا جائے، کسی وجہ سے، وہ 3 وجوہات ہم نے بتا دی جس کی وجہ سے فاعل ذکر نہیں کیا جاتا۔ پھر وہ مجہول ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے ماضی مجہول کو شروع کیا، اور ہم نے کہا کہ ماضی مجہول کوئی بھی ماضی کا باب ہو، مجہول کا صرف ایک ہی پیٹرن ہوگا، اور وہ ہے فعیلا، کہ پہلے حرف پہ اگر پیش ہے تو وہ مجہول ہے، اور دوسرے پہ عین کلمہ پہ زیر ہوگی ہمیشہ، اور آخری پہ تو زبر ہونی ہے، وہ ماضی کی پہچان ہے۔ تو اگر فاتحہ تھا تو فتیحہ ہو جائے گا، خالا کا ہے تو خولیکا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اگر مجہول میں فاعل ذکر نہیں کیا جاتا تو ہم نے کہا تھا فاعل کی جگہ مفعول کو ذکر کیا جاتا ہے، تو مفعول فاعل کی جگہ آ جاتا ہے، تو اس مفعول کو فاعل کی جگہ رکھنے سے اس کو فاعل کا سٹیٹس دے دیا جاتا ہے، یعنی اس کو مرفوع بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس کو فاعل کہنے کی بجائے کیا کہتے ہیں پھر ہم؟ نائب فاعل، اس کو نائب فاعل کہہ دیتے ہیں، ہوتا وہ مفعول ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معروف فعل میں ایکٹیو وائس میں فاعل کا ہونا ضروری ہے، اور پیسیو وائس میں کس کا ہونا ضروری ہے؟ مفعول کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اسی مفعول نے کیا بننا ہے؟ نائب فاعل، اور اسی نائب فاعل کی بنیاد پر فعل ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ مذکر لگنا ہے یا مؤنث لگنا ہے، تو یہ نائب فاعل ہونا ضروری ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ صرف وہ فعل ہی پیسیو وائز بنتے ہیں جن کا کوئی مفعول ہو، اگر مفعول نہیں ہے تو پیسیو وائز نہیں بنے گا۔ جیسے ہم نے بات کی تھی ذہب زید، تو ذہب ہے لازم، اس کا مفعول نہیں ہوتا، تو اس کا پیسیو وائز نہیں بنے گا، کیونکہ پیسیو وائز بنانے کے لیے ہم نے مفعول کے ساتھ کھیلنا ہے، ٹھیک ہے، وہی ساری کہانی ہونی ہے، مفعول نہیں تو پیسیو وائز بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو نائب فاعل ہم نے جو ہے وہ یہاں پر ڈیسائیڈ کر لیا تھا۔ پھر نائب فاعل اگر مذکر ہے تو فعل کیا لگے گا؟ مذکر، نصرہ حامد، حامد کی مدد کی گئی۔ لیکن اگر نائب فاعل مؤنث ہے تو جو فعل ہوگا مجہول وہ بھی کیا ہوگا؟ مؤنث، تو نصیرت ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجہول کی بھی پوری گردان ہوتی ہے، مجہول کی بھی پوری گردان ہوتی ہے۔ مثلا میں اگر آپ کو کہوں نصیرہ، کیا مطلب ہوگا؟ ہاں، اس کی مدد کی گئی، اس کی مدد کی گئی،
ٹھیک ہے, جس نے کی ہے وہ نہیں. اب اس کے اندر جو ضمیر ہے نا, ناصرہ کے اندر جو ضمیر تھی وہ تھا فاعل. ناصرہ کا مطلب کیا تھا؟ اس نے مدد کی. تو اس کے اندر جو ضمیر تھی وہ کیا تھا؟ فاعل. اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ نائب فاعل. ٹھیک ہے وہی ہوا لیکن نائب فاعل ہوگا وہ. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں نصیرا, کیا مطلب؟ ان دونوں کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے, ان سب کی مدد کی گئی. نصیرو, اس مؤنث کی مدد کی گئی نصیرت. ٹھیک ہے, اسی طرح ان دو مؤنث کی مدد کی گئی نصیرتا. باقی اسی طرح سے جو ماضی کی گردان ہے آپ نے ناصرہ کی جگہ نصیرہ بولنا ہے بس. ٹھیک ہے, وہ پوری گردان. تو نصیرت, نصیرتا, اس کے بعد نصیرنا, وہی نصیرنا, پھر نصیرتا, نصیرتما, نصیرتم, نصیرتی, نصیرتما, نصیرتن, نصیرتو. نصیرتو کا مطلب کیا ہوگا؟ میری مدد کی گئی. ٹھیک ہے, میں نے مدد کی نہیں, میری مدد کی گئی. نصیرنا, ہماری مدد کی گئی. سمجھ آئے گی بات ہے نہیں؟ تو مجہول کے بھی اسی پیٹرن پہ گردان ہوتی ہے, لیکن بس ذہن میں رکھنا کہ اس کے اندر جو ضمیر ہوگی نا وہ نائب فاعل ہوگی, فاعل نہیں. ٹھیک ہے, وہ نائب فاعل ہوگی. ٹھیک ہوگی بات. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے مضارع مجہول. کہ کل کا ٹاپک تھوڑا ریفریش ہو گیا. ماضی مجہول کے بعد اب نیکسٹ ہے ہمارا مضارع مجہول. مضارع کا جو معروف تھا اس کے بھی ہم نے جو وہ 3 پیٹرن ڈسکس کیے تھے, اگر آپ کو یاد ہوں. وہ کون کون سے تھے؟ ہم نے کہا تھا یف آلو بھی ہو سکتا ہے, یف ایلو بھی ہو سکتا ہے, اور یف اولو بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی جیسے ایک تھا فاتح یفتح کمبینیشن, پھر ایک تھا سامعہ یسمعو, اس طرح ہم نے کمبینیشنز بنائی تھی. ٹھیک ہے, پھر جو ہے وہ کرمہ یکرمو. ٹھیک ہے, اس طرح ڈفرینٹ کمبینیشن بن گئی تھی ہماری. تو مضارع تو 3 طرح کے ہو سکتے ہیں معروف. جو مجہول ہے مضارع وہ بھی صرف ایک ہی طرح کا ہوگا. جیسے ماضی صرف ایک تھا تو مجہول ہو جائے گا یہ صرف ایک ہی پیٹرن پہ. علامت مضارع کیا ہو جائے گی؟ پیش والی. جیسے یہاں شروع میں پیش تھا, وہ مجہول کی علامت تھی. اس کا بھی علامت مضارع کیا ہو گیا؟ پیش. باقی اسی طرح سے ساکن, آخر میں پیش, سب کچھ ویسے. عین کلمہ زبر والا بس. سر یہ فرق ہے کہ ماضی مجہول میں عین کلمہ ہمیشہ زیر والا, مضارع مجہول میں عین کلمہ ہمیشہ زبر والا بس. چاہے وہ یف آلو ہو, چاہے وہ یف ایلو ہو, چاہے وہ یف اولو ہو. یعنی یف آلو تھا, اس کا مجہول کیا بنے گا؟ یف آلو. یف ایلو کا مجہول کیا بنے گا؟ یف آلو, سیم. اور یف اولو کا کیا بنے گا؟ یف آلو, سیم. تو ان سب کا مجہول ایک ہی پیٹرن پہ بنے گا. ٹھیک ہوگی بات؟ جیسے ماضی کا بنا تھا اسی طرح مضارع کا بھی ہو جائے گا. تو یف آلو کا وزن ہو جائے گا مجہول. ٹھیک ہے. اب کوئی بھی فار ایگزامپل ہم نے کہا کہ ضربا یضربو, یضربو کا مطلب کیا ہے؟ وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا یا مار رہا ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس کا مجہول بنانا ہے. اس کو مارا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو مارا جائے گا. تو کیا بناؤں گا میں؟ تو یہ ہو جائے گا یوز. اب یہ نیچے زیر تھی تو زیر نہیں, مجہول میں ہمیشہ کیا نہیں ہے؟
زبر، بھئی یہ زبر یضربو، بس کہ علامت مضارع پیش والی، اور عین کلمہ جو ہے حروف مادہ کا سیکنڈ وہ ہمیشہ زبر والا، ٹھیک ہے. تو یضربو کا مطلب کیا ہے؟ اس کو مارا جائے گا، ٹھیک ہے. یفتحو، ٹھیک ہے، یفتحو کا مطلب کیا ہے؟ ہاں وہ کھولتا ہے، یا وہ کھولے گا، یہ کھول رہا ہے. اس کا مجہول کیا ہوگا؟ تو یہ ہو جائے گا یفتحو، وہ پہلی زبر تھی زبر ہی رہی، ٹھیک ہے. تو یفتحو کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اسے کھولا جائے گا، ٹھیک ہے، اسے کھولا جائے گا. کھولے گا کون یہ نہیں بتایا، جس کو کھولا جائے گا وہ نائب فاعل، وہ اس کے اندر موجود ہوگا، ٹھیک ہے. تو اگر آگے نہیں ہے تو اس کے اندر ہی ہے، وہی پھر اس کی بھی گردان اسی طرح ہوگی، جس طرح مضارع کی گردان ہوتی ہے اسی طرح اس کی بھی گردان، ٹھیک ہے. جیسے یفتحو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یفتحانی، یفتحون، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تفتحو، تفتحانی، یفتحنا، وہی پیٹرن مضارع والا، یفتحنا. پہلے ہم نے کہا تھا یفتحنا، لیکن اب کیا ہے؟ یفتحنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد تفتحو، تفتحانی، تفتحون، یفتحو، تفتحو، تفتحانی، تفتحون، تفتحین، پھر تفتحانی، تفتحنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد افتحو، افتحو، نفتحو، ٹھیک ہے. تو بس علامت مضارع کیا ہو جائے گی؟ پیش والی. عین کلمہ کیا ہوگا؟ زبر والا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو سیم وہی جس طرح مضارع کی گردان ہے معروف کی، اسی طرح مجہول کی گردان بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. صرف حرکات کو آپ نے اسی طرح رکھنا ہے جو سٹینڈرڈ ہے. اب اس کی مثال لے لیتے ہیں قرآن پاک سے. سورہ بقرہ میں جو وہ ایک آیت مبارکہ ہے، اس میں جو وہ 3 ایگزامپلز آ جائیں گی ایک ساتھ ہی، کہ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا، کہ تم ڈرو، ٹھیک ہے. اتقوا، ٹھیک ہے، حکم امر ہے. کس سے ڈرو؟ یومن، اس دن سے، کہ وَاتَّقُوا یومن لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے کام نہیں آئے گی، شیئا، ذرا بھی، کہ کوئی جان کسی جان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، ٹھیک ہے. اس دن سے ڈرو. اور آگے کیا ہے؟ ولا یقبالو. اب دیکھتے ہی آپ پہچان جائیں گے یقبالو معروف ہے یا مجہول ہے؟ مجہول ہے. کیسے پتا چلا؟ علامت مضارع پیش والی، اور نمبر 2 عین کلمہ زبر والی. یہ دونوں دیکھنی ہے، ایک کو نہیں دیکھنا ہے آپ نے. اگر صرف علامت مضارع دیکھی نا تو غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری علامت مضارع پیش کے ساتھ ہو بھی جاتی ہیں کبھی کبھار، لیکن عین کلمہ جو نہیں ہوتا پھر اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو یقبالو، یقبالو کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاں، قبول نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں کہ وہ قبول نہیں کرے گا. ایک ہے قابلہ، یقبالو. قابلہ اس نے قبول کیا، یقبالو وہ قبول کرے گا، ٹھیک ہے، وہ قبول کرے گا، یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں ہے فاعل، معروف ہے یہ، وہ قبول کرے گا. لیکن یقبالو کیا ہے؟ اسے قبول نہیں کیا، یا اسے قبول کیا جائے گا. جو لا کو چھوڑتے ہیں، یقبالو اسے قبول کیا جائے گا، لا یقبالو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. ولا یقبالو منہا، اس سے. ہاں کیا ہے؟ کس سے؟ من تو ہو گیا نا سے، ٹھیک ہے. یہ ہے ہاں مین، اس سے. کس سے؟ ہاں مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. تو کسی مؤنث کی بات ہو رہی ہے.
تو پیچھے شروع میں ہم نے کیا کہا تھا؟ نفس، کہ یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ نفس جو ہے وہ کسی دوسرے کے کام نہیں ہے. تو اس نفس سے، تو نفس کیونکہ مؤنث ہے اس لیے کیا کہا؟ منہا. ولا یقبل منہا، کیا نہیں قبول کی جائے گی؟ شفاعہ. اب یہاں میں نے اینڈنگ کرنی ہے، اس کو میں مرفوع شو کروں، منصوب یا مجرور؟ شفاعتن، شفاعتن یا شفاعتن؟ کیا ہوگا؟ شفاعتن. کیوں؟ نائب فاعل. ٹھیک ہے، تب کیا ہوگا؟ نائب فاعل. ٹھیک ہے. کیا نہیں قبول کی جائے گی؟ سفارش، شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. تو لا یقبل منہا شفاعتن، آٹومیٹکلی شفاعت نہیں آنی ہے کیونکہ نائب فاعل چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. اور کیا ہے پھر آگے؟ ولا یؤخذ، ایکٹیو وائز ہے پیسیو وائز؟ پیسیو وائز. کنفرمیشن، علامت مضارع پیش والی، عین کلمہ زبر والا، دو چیزیں دیکھنی ہیں. پیسیو وائز. ٹھیک ہے. تو پیسیو وائز جیسے ہی پہچان لیا، پیسیو وائز کے لیے آپ نے نائب فاعل ڈھونڈنا ہے، اس کے مطابق ہی چلنا ہے. پھر ولا یؤخذ منہا، کیا ہوگا؟ عدل یا عدلن؟ عدلن، کہ اس کے عدل یعنی کہ اس کے برابر کچھ بھی نہیں لیا جائے گا. عدل کا مطلب اس کے برابر، عدل کرنا یعنی کہ اس کے بدلے میں کچھ دے دینا، کہ اس کے اگینسٹ کوئی سودا نہیں کیا جائے گا. نہ تو شفاعت قبول کی جائے گی، نہ اس کے عدل میں، اس کے بدلے میں کچھ اور لیا جائے گا، قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یو خاضر کا مطلب ہوتا ہے لے لینا. ٹھیک ہے. اور آگے کیا ہے؟ ولا ہم اچھا ینصرو، ینصرو کا مطلب کیا ہے؟ صرف اس حصے کا ینصرو، اس کی مدد کی جائے گی. ینصرو اس کی مدد کی جائے گی. اب گردان، ینصرو، ینصرانی، ان دونوں کی مدد کی جائے گی. ینصرون، ان سب کی مدد کی جائے گی. ولا ہم ینصرون، ولا ہم ینصرون. ٹھیک ہے. یہ ہے ینصرون. بتائیے نائب فاعل کیا ہے اس میں؟ اس کا نائب فاعل کیا ہے؟ شفاعتن. اس کا نائب فاعل کیا ہے؟ عدل. اس کا نائب فاعل کیا ہے؟ اس کا نائب فاعل کیا ہے؟ ینصرون کے اندر ضمیر. اس کا نائب فاعل کیا ہے؟ ینصرون کے اندر ضمیر. یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ اگر آگے ظاہر نہیں ہے، اگر فاعل یا نائب فاعل آگے نہیں لکھا ہوا تو اس کے اندر کی جو ضمیر ہوگی وہی فاعل یا نائب فاعل ہوگی. تو کون سی ہوگی ضمیر؟ ہم. جو ہم کی ضمیر ہے وہ اس کا کیا ہوگا؟ نائب فاعل ہوگا. ٹھیک ہوگی بات؟ تو بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ماضی ہے تو فعل، مضارع ہے تو یفعل. ٹھیک ہے بات؟ یہ اس میں کوئی کنفیوژن، کوئی کوشچن؟ بھائی اتنا کہ جو وہ کافی ہے ٹاپک یہ، کہ وہی مضارع مجہول جو ہم نے پڑھ لیا. نیکسٹ ہم جو ہے وہ آج شروع کریں گے ٹاپک ہم نے مرفوعات کمپلیٹ کر لی ہے. آپ نے لکھے ہوئے علیحدہ سے ایک پیج پہ کتنے مرفوعات ہیں؟ 4 ہو گئے. مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل. ٹھیک ہے. مجرورات ہو گئے تھے 2، ایک تو مضاف الیہ اور حرف جر کے بعد. ٹھیک ہے. جس کو مجرور ہی کہتے ہیں، جار مجرور، مضاف الیہ اور مجرور. ٹھیک ہے. یہ 2 مجرورات ہیں بس. اب ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے منصوبات.
یہ منصوبات آج ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو آگے ہمارا جو ٹاپک ہے منصوبات ہی مکمل کرنے ہیں. تو پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کتنے منصوبات ہم پڑھ چکے ہیں. دیکھیے کتنے پڑھ چکے ہیں وہ پہلے ہم ریکال کر لیں, پھر ہم دیکھیں کہ مزید کتنے پڑھنے ہیں. ہم نے سب سے پہلا منصوب پڑھا تھا انا کا اسم. انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی مثال ہم لکھ لیتے ہیں ان اللہ غفور ان اللہ. ٹھیک ہے, اللہ جو ہے وہ انا کا اسم, تو ان اللہ غفور. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا ہم نے پڑھا تھا ما حجازیہ کی خبر, اور اس کی ایک مثال بس ذہن میں رکھیے گا, ما ھذا بشرن. یہ چھوٹی سی قرآن کی آیت اگر اٹیچ کر لی جائے تو وہی ہماری بنیاد ہے, اسی کو رول بنا کر ہم ہر جگہ اپلائی کر دیں گے. تو ما ھذا بشرن, تو یہ بشرن جو ہے یہ ہمارا منصوب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ما حجازیہ کی خبر. تیسرا کیا پڑھا تھا؟ لائے نفی جنس کا اسم پڑھا ہے. یہ لائے نفی جنس آپ نے پڑھا تھا, تو اس میں اگزامپل بھی دی تھی, لا ریبا فی بشرن, ما ھذا بشرن. لائے نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے لا ریبا فی, یہ جو ریبا ہے نا, ریبا, ٹھیک ہے, تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کیا ترجمہ کیا تھا؟ اس میں شک نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو لائے نفی جنس ٹوٹل نگیشن, اس کو کہتے ہیں ٹوٹل نگیشن, ہر قسم کی نفی کر دینا کہ شک نام کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی اس میں. تو اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد کیا پڑھا آپ نے؟ آپ نے پڑھا منادا مضاف. جو منادا مضاف ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اس کی مثال ایک کامن سی لکھ لیں, یا عبد اللہ. اگر عبداللہ کو بلانا ہے, نام اس کا عبداللہ ہے, لیکن جب آپ اس کو بلائیں گے تو کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہے تو اس کو عبداللہ نہیں کہیں گے, یا عبداللہ نہیں, کیا کہیں گے؟ یا عبد اللہ, یا عبد اللہ. یا قرآن پاک میں جو ہے یا بنی اسرائیل, اسرائیلا, یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ کیسے بنا یہ پتہ ہے؟ بنی کہاں سے آیا جی؟ بنون. جیسے ابن کہتے ہیں نا بیٹوں کو, ٹھیک ہے, ابن کی جمع کیا ہو جائے گی؟ بنونا. بنونا اور بنینا. تو میں یہ بتا دیتا ہوں, ابن کہتے ہیں بیٹے کو, ٹھیک ہے, زیادہ بیٹے ہیں یا اس کی نسل کے میں بھی آ جاتے ہیں, پھر اس کو کہتے ہیں بنونا. اور بنینا, اونا اور اینا والا ہی. صالح, صالحونا, صالحینا. ابن, اور ابن کا بس جو حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بنونا, بنینا, بنونا اور بنینا, ٹھیک ہے. یہ اونا اور اینا ہے. یہ جب مضاف بنایا جاتا ہے تو مضاف بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کا نون ہٹا دیتے ہیں نا,
اس کا نون بھی ہٹے گا. ٹھیک ہے, میں نے کہنا ہے اسرائیل کی اولاد, اسرائیل کے بیٹے. ٹھیک ہے, آل اسرائیل, حضرت یعقوب کی اولاد. ٹھیک ہے, تو یہ مضاف الیہ بنانا پڑے گا نا, مرکب اضافی. تو میں کہوں گا, میں نون ہٹا دوں گا اور میں کیا کہوں گا, بنو اسرائیل, بنو اسرائیل. ہم بنو اسرائیل کہیں. ٹھیک ہے, کہنے کو وہ کیا ہے, بنو اسرائیل کہنا ہے ان کو, بنی اسرائیل نہیں. بنی اسرائیل کب کہیں گے ہم, جب اس کو بلایا جائے گا. جب میں اس کے شروع میں لگاؤں یا, جب میں نے یا لگایا تو جو بنونا تھا یہ کیا تھا, مرفوع, اور منادہ مضاف کیا ہوتا ہے, منصوب. اب جو بنو ہے نا یہ منصوب ہو جائے گا. منصوب کیا ہو جائے گا, بنینا. بنینا کا نون ہٹاؤ, کیا بنے گا, بنی. بنینا کا نون ہٹایا کیا بن گیا, بنی, کیونکہ یا وہ کھل کے سامنے آ گئی. ٹھیک ہے, بنی اسرائیل. اگر یا لگائیں گے تب ہوگا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ دی, وہ یا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, کامنلی بولنا ہو اگر تو وہ کیا ہے, بنو اسرائیل ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ کہ حضرت یعقوب کے جو بیٹے ہیں وہ کیا ہیں, بنو اسرائیل ہیں. بنی اسرائیل نہیں, وہ ہے بنو اسرائیل. ہاں, جب بلائیں گے ان کو تب کیا کہیں گے, یا بنی اسرائیل. ٹھیک ہے, تو یہ یا بنی اسرائیل کیا ہے, منادہ مضاف ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پورا کا پوری جو کنسٹرکشن ہے یہ مضاف میں اس میں آ جائے گی, منصوب میں. ٹھیک ہوگی بات, یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا تھا, کوئی کنفیوژن تو نہیں اس میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے نمبر 5. اور کون سا پڑھا ہوا ہے آپ نے جی, مفعول. اور کوئی تو نہیں پڑھا بھائی جملے اس میں ہمیں, ظرف وغیرہ پڑھے ہوئے آپ نے. چلیں, اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے مفعول. مفعول کیا ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے. وہ فاعل کیا ہوتا ہے, مرفوع. مفعول کیا ہوتا ہے, منصوب. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے نمبر 6 پہ مفعول, نمبر 7 پہ مفعول, نمبر 8 مفعول, نمبر 9 مفعول. مفعول مشہور بہت ہو گیا ہے, مفعول جو ہے وہ فیمس بہت ہو گیا ہے. اور جب کوئی چیز فیمس ہو جائے نا تو اس کی کاپیاں بن جاتی ہیں. آئیڈیل فیمس ہو گیا نا, آئیڈیل بیکری, تو بہت ساری آئیڈیل بن گئی. کوئی کیا بن گئی, نیو آئیڈیل, سپر آئیڈیل, ایگزیکٹو آئیڈیل, ہاں بہت سارے آئیڈیل بن گئے. تو پتہ نہیں چل رہا ان میں سے اصلی کون ہے. تو جو اصلی ہوگا اس نے بھی اپنے نام کے ساتھ آگے کچھ لکھ دیا ہوگا, پہلے نہیں لکھا تھا, لیکن اب اصلی والے نے بھی لکھا ہماری کوئی برانچ نہیں, یا اصلی آئیڈیل, یا ہماری کوئی برانچ نہیں. اب مفعول بہت سارے ہو گئے جو ہم نے پڑھنے ہیں. تو جو اصلی مفعول, جس کو صرف مفعول کہہ رہے تھے ہم, اس کے نام کے ساتھ ہم لکھ دیں گے بہی, مفعول بہی. تو جس کو آج تک ہم صرف مفعول کہتے آ رہے تھے نا, جب زیادہ آئے نا مفعول تو اس کا ایک نام رکھ دیا کہ مفعول بہی ہے. جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں, جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں ابھی تک, وہ سارے کیا ہیں, مفعول بہی ہیں. تو آج ہم ان کی کاپیاں بھی پڑھیں گے کہ مفعول کی اور بھی کون کون سی اقسام ہو سکتی ہیں. تو سب کے مفعول کے ساتھ آگے کچھ نہ کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوگا. ان میں سے ایک ہم پہلے پڑھتے ہیں, وہ ہے مفعول فی. مفعول بھی ہی نہیں پڑھنا ہم نے, یہاں تک تو پڑھ چکے ہیں نا. اب دیکھیں تھوڑے سے اور مزید ٹاپک باقی رہ گئے ہمارے. مفعول فی, اس کو ظرف بھی کہتے ہیں. مفعول فی کو ظرف بھی کہا جاتا ہے. تو اس کی ڈیفینیشن لکھ لیجئے گا, ایسا منصوب اسم, نوٹ کر لیں, ایسا منصوب اسم
جو فعل کے واقع ہونے کی، جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت بتائے، کہ فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت بتائے، اسے مفعول فی یا ظرف کہتے ہیں. کہ وہ فعل کہاں واقع ہوا، جگہ بتا رہا ہے یا پھر وقت بتا رہا ہے، اسے مفعول فی یا ظرف کچھ بھی کہہ دیں، دونوں طرح سے. اگر وہ جگہ بتا رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ظرف مکان. اگر وہ وقت بتا رہا ہے تو کیا کہیں گے؟ ظرف زمان. زمان و مکان کہتے ہیں نا. زمان و مکان کیا مطلب؟ زمان وقت، مکان اسپیس جگہ. ٹھیک ہے. تو ایسا منصوب اسم منصوب ہوگا، وہ تو ہم نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا، جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت بتائے. مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ایک دفعہ نہیں، نہ جانے کتنی دفعہ دعوت دی. اب ہم اندازہ کر سکتے 950 سال وہ ٹک کے نہیں بیٹھے، دعوت دی. اور لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے کہ یہ آ رہا ہے، چادر منہ پہ لپیٹ کے بھاگ جاتے تھے، اس کی بات ہی نہیں سننی. اور وہ دعوت صرف دن میں نہیں دی، رات کو بھی دی. تو وہی قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے کہ انی دعوت، اس کے ساتھ ہی مینشن کرتے ہیں دعوت، میں نے دعوت دی. یہ بتائیے دعوت ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ماضی ہے یا مضارع؟ ماضی. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہ تو، تما، تم وغیرہ مضارع میں کہیں آیا ہی نہیں. مضارع کی پوری گردان میں کہیں تو ہے، تو، تما، تم کچھ بھی نہیں. اور علامت مضارع بھی تو نظر نہیں آ رہی نا. علامت مضارع شروع میں آنی چاہیے نا، بالکل واضح ہے. ماضی مضارع تو فوراً پہچانے نا. دعوت میں نے دعوت دی. ٹھیک ہے، یہ تو. دعوت کس کو دعوت دی؟ قومی. کیا مطلب؟ اپنی قوم کو. میری قوم کہنے کی بجائے جملہ کیا بنے گا؟ یہ تو نہیں کہیں کہ میں نے دعوت دی میری قوم کو، میں نے دعوت دی اپنی قوم کو. ٹھیک ہے. بتائیے قومی کیا بن رہا ہے؟ یہ دعوت. دعوت کیا ہے؟ فعل پلس فاعل. یہ قومی کیا ہے؟ مفعول، جس کو دعوت دی گئی ہے نا، جس کو دعوت دی گئی ہے. یہ کیا ہے؟ مفعول. ابھی پورا نہیں بولا آپ نے. یہ کیا ہے؟ مفعول بہ. اب یہ کیا ہے؟ مفعول، کیونکہ مفعول تو آگے بھی لکھنا ہے ہم نے پھر سے. ٹھیک ہے. تو اب ہے یہ مفعول بہ. ٹھیک ہو گیا نا بات؟ بہ، جس کو دعوت دی. ابھی تو وہی ہے نا. ٹھیک ہے. فی اگر دیکھتے ہیں، کیا یہ ٹائم بتا رہا ہے؟ قومی نہیں. کیا جگہ بتا رہا ہے؟ نہیں. وہ تو جگہ اور ٹائم کے لیے. اگر کوئی ایسا لفظ آیا جگہ وقت کے لیے تو ہم اس کو کہہ دیں گے، لیکن سب سے پہلے تو اس کو پکڑے نا. میں نے کہا مفعول بہ ہے. مفعول کیا ہوتا ہے؟ مرفوع یا منصوب یا مجرور؟ منصوب ہوتا ہے نا. یہ قومی کیا ہے؟ منصوب ہے، مجرور ہے یا مرفوع ہے؟ کیا ہے؟ قومی. کیا کہیں گے اس کو؟ یہ منصوب ہے لیکن لگ تو مجرور رہا ہے. کیوں؟ یا کی وجہ سے. یہ جو یا ہے نا یہ دھوکہ دے گی. یہ یا جو ہے نا یہ دھوکہ دے گی کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے قومی مجرور ہے، لیکن اس کے دھوکے میں نہیں آنا. یہ اصل میں کیا ہے؟ قومن تھا، لیکن قومن یا کے ساتھ مل کے قومی ہو گیا. تو یہ اس کو منصوب ہی کہنا ہے آپ نے. تو قومی کا اعراب کیا ہے؟ منصوب. کیوں؟ کیونکہ مفعول بہ کی جگہ پہ ہے وہ. ٹھیک ہے. تو جو زیر آئی ہے یہ یا کی وجہ سے آئی ہے. تو دعوت قومی. آگے کیا ہے؟ لیلن. کب؟ رات کو. کہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی رات کو. فعل واقع ہونے کا ٹائم
ٹھیک ہے. تو یہ جو لیلن منصوب ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اس کو کہیں گے ہم مفعول فی. تو مفعول فی کہہ دیا اس کو ہم نے، ٹھیک ہے نا. لیلن و نہارن، صرف رات کو نہیں، دن کو بھی، دن رات دعوت دی. یہ جو دن رات ہے یہ کیا ہے؟ مفعول فی. یہ بھی مفعول فی، یہ بھی مفعول فی ہوگی. سمجھ آ رہی بات ہے نا؟ تو جو فعل واقعہ ہونے کے وقت یا جگہ کا پتہ بتائیں. جگہ کے بھی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. میں نے کہا کہ ضربہ حامد، کیا مطلب؟ حامد نے مارا. کس کو مارا؟ زید کو. اب زید کیا ہے؟ مفعول بہ، جس کو ڈائریکٹلی مار پڑی ہے، ٹھیک ہے. کہاں مارا؟ امام المسجدی، مسجد کے سامنے. مسجد کے سامنے. تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ جگہ. یہ جگہ بتائی جا رہی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ حامد نے زید کو مسجد کے سامنے مارا، ٹھیک ہے. تو یہ جو جگہ والا کوئی اس طرح کا اسم آئے گا، کوئی جگہ بتائی جا رہی ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ مفعول فی. ٹھیک ہوگی بات ہے نا؟ یہ مفعول فی ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اور مفعول ہے، اور وہ ہے مفعول لہو. ٹھیک ہے، مفعول لہو. اب مفعول لہو، اس کو بھی پہلے اسٹیٹمنٹ لکھ لیں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. ایسا منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بتائے. ایسا منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بتائے کہ وہ فعل کس وجہ سے واقع ہوا ہے. تو وجہ بتانے کے لیے جو منصوب اسم ہوگا اسے کیا کہیں گے ہم؟ مفعول لہو. مثلا ہم نے کہا کہ وقفت. وقفہ کہتے ہیں کھڑے ہو جانا، ٹھیک ہے، رک جانا، وقف کرنا نا. وقفت کیا مطلب؟ میں رک گیا، ٹھیک ہے، میں رک گیا، وقف کیا، میں رک گیا. وقفت للاستاذی، کس کے لیے؟ استاذ کے لیے. یہ لام جارہ ہے. للاستاذی مرکب جاری کیا بنے گا؟ نہ فاعل نہ مفعول، کیا بنے گا؟ متعلق. اس کو نہیں کچھ بھی فاعل مفعول بنا دینا آپ نے، میں بار بار بتا رہا ہوں کہ اگر کچھ نہیں مل رہا تو اس کو بنا دیا، ایسا نہیں ہے. للاستاذی یہ ہے مرکب جاری متعلق، ٹھیک ہے، یہ ہے فاعل پلس فاعل. للاستاذی مرکب جاری متعلق، ٹھیک ہے. میں رک گیا استاذ کے لیے. کسی نے پوچھا کیوں؟ وجہ کیوں رکے بھائی؟ تو میں نے کہا احترامن، ٹھیک ہے. وہ فعل رکنے کا جو میرا فعل تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ احترامن. تو احترام کے لیے جو وہ رک گیا. تو ایسے منصوب اسم کو کیا کہیں گے ہم؟ مفعول لہو. اس کو مفعول لہو کا نام دیں گے ہم، ٹھیک ہے. یہ سمجھ آئے گی بات؟ جیسے ایک اور قرآن پاک کی بھی آیت ہے، لا تقتلو. لا تقتلو، یہ لا کون سا ہے؟ لائے نہیں، ٹھیک ہے. لائے نفی اور لائے نہیں میں جو فرق ہے نا، اگر تقتلون ہے نا، تقتلون پورا لکھا ہوا ہے تو لائے نفی ہے، اور اگر نون ہٹا ہوا ہے لا تقتلو تو وہ لائے نہیں ہے، روکنے کے لیے ہی ہے. تو لا تقتلو، تم قتل نہ کرو. کس کو؟ اولادکم،
اپنی اولادوں کو. کیوں؟ خشیاتا املاکن. خشیاتا منصوب اسم آیا ہے، قتل کرنے کی وجہ بتائی گئی ہے. وہ خشیاتا منصوب کیوں ہے؟ کہ جو بھوک کے ڈر سے، املاک مفلسی کے ڈر سے، خوف سے قتل نہ کرو. تو وہاں خشیاتا املاک کیا ہے؟ کون سا مفعول ہے؟ مفعول لہو ہے. سمجھ آ رہی بات ہے نہیں؟ کہ وہ کوئی بھی فعل واقع ہونے کی وجہ بتائی جائے. ٹھیک ہوگی بات؟ اس کے بعد ہے مفعول مطلق. مفعول مطلق جو مفعول مطلق ہے، اب ایسا، پہلے میں ایک جملہ لکھتا ہوں اس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکروا. کون سا فعل ہے یہ؟ اذکروا کون سا ہے؟ فعل امر. کیسے پتا چلا؟ ایک تو مجزوم ہوا ہوا ہے نا، اور اس کے بعد پیچھے جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے پیش والا، کیونکہ جو عین کلمہ پیش والا ہے تو اس کو بھی پیش والا. اذکروا یعنی تم سب ذکر کرو، تم سب ذکر کرو، یاد کرو. اذکروا کس کو؟ اللہ کو. اذکر اللہ، یہ اللہ کیا ہے؟ کون سا مفعول ہے؟ اب آپ نے مفعول پہ جاننا، بس یہ لائن کمپلیٹ کر. یہ مفعول کون سا ہے؟ مفعول بہی، کیونکہ ذکر جس کا کرنا ہے. یہ تو ڈائریکٹ ہے نا، جو ڈائریکٹ ہوگا نا، ذکر کس کا کر رہے ہیں، وہ مفعول بہی ہے. ٹھیک ہے؟ اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو. آگے لکھا ہوا ہے ذکرن، پھر ذکرن. تو یہ جو منصوب اسم آیا، نمبر 1، یہ زیادہ تر فعل کے حروف مادہ سے بنا ہوتا ہے. نمبر 1، اس منصوب اسم کی کوالٹی ہے کہ ایک تو جو فعل کے حروف مادہ ہیں اسی سے بنا ہوتا ہے یہ، اور یہ فعل کی تاکید کے لیے ہوتا ہے. فعل کی تاکید کے لیے کہ ذکر کرو اللہ کا، واقعی ذکر کرو جیسا ذکر کرنے کا حق ہے. تو اس کا ترجمہ جو ہم کرتے ہیں تو ترجمہ جو وہ کہ جیسا کرنے کا حق ہے، جیسے الفاظ سے کرتے ہیں، واقعی یہ جیسا کرنے کا حق ہے، اس طرح کے الفاظ